اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس جو کہ ہمارا 50 سبق پر انشاءاللہ مشتمل ہوگا۔ ہم 50 سبق میں آپ کو انشاءاللہ مکمل فارسی گرامر سکھائیں گے مع ترکیب کے اور صرفی تحقیق کے، نحوی ترکیب اور صرفی تحقیق کے ساتھ۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں تنویر مصدر فیوز کا سبق نمبر 7، اور اس 7ویں سبق میں آج ہم پڑھیں گے حاصل مصدر۔ حاصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ حاصل مصدر وہ ہے جو مصدر کا نتیجہ ہو، یعنی حاصل مصدر کا حاصل ہو، نتیجہ ہو، رزلٹ ہو۔ جیسے گنجیدن کا حاصل مصدر گنجائش ہے، اسی طرح آراستن کا حاصل مصدر آرائش ہے۔ پھر مصدر دو قسم کا ہے، یا تو مصدر ہوگا مفرد یا مرکب۔ مفرد مصدر کو کون سا ہوتا ہے؟ مفرد مصدر وہ ہے جو اکیلا کلمہ ہو، جو اکیلا ہو، جیسے کردن، گفتن، پروردن، نوشیدن، چشیدن وغیرہ۔ اب یہ اکیلا کلمہ ہے تو اس لیے اسے مفرد مصدر کہا جاتا ہے۔ مرکب مصدر جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنا ہو، کیونکہ مرکب کم از کم دو سے ہوتا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو مرکب مصدر وہ ہوا جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنا ہو۔ جیسے گوش کردن، گوش کردن، اب اس میں گوش علیحدہ کلمہ ہے اور کردن علیحدہ ہے۔ گوش کردن کا معنی ہوا سننا، تو اس لیے اس میں دو کلمات ہیں تو اسے کہا جاتا ہے مرکب مصدر۔ آگے قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ مفرد مصدر کے مشتقات مفرد اور مرکب کے مرکب ہوتے ہیں، یعنی مفرد مصدر کے جو مشتقات ہوں گے، جو اس سے افعال، اسماء وغیرہ مشتق ہوں گے، نکلیں گے، وہ مفرد ہوں گے، اور مرکب جو مصدر ہوگا آگے اس کے مشتقات اسم اور افعال وغیرہ بھی مرکب ہوں گے۔ مثبت کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، جیسے کرد اس نے کیا، پرورد اس نے پالا، گفت اس نے کہا، جس میں اس بات ہو اسے مثبت کہتے ہیں۔ منفی جس سے کسی کام کا نہ ہونا، نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہ کرد اس نے نہیں کیا، نہ پرورد اس نے نہیں پالا، نہ گفت اس نے نہیں کہا وغیرہ۔ معروف جس کا کرنے والا معلوم ہو، جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، اسے معروف کہا جاتا ہے۔ جیسے کشت زید، زید نے مار ڈالا۔ مجہول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی جس کا کام کرنے والا مجہول ہو، معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو کس نے یہ کام کیا، تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ جیسے کشت شد زید، مار ڈالا گیا زید، زید تو مار ڈالا گیا، کس نے مارا وہ معلوم نہیں، مار ڈالنے والا یعنی فاعل، کام کرنے والا معلوم نہیں، اسے مجہول کہتے ہیں۔ لازم وہ جو فاعل پر پورا ہو جائے اور مفعول کی ضرورت نہ رکھتا ہو، جو اکیلا فاعل پر ہی پورا ہو جائے، اسے مفعول کی حاجت اور ضرورت احتیاج نہ ہو، اسے لازم کہتے ہیں۔ جیسے رفت زید، گیا زید، اس میں اب رفت فعل لازم ہے، زید اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ ہی پورا ہو گیا تو اسے لازم کہتے ہیں۔ آگے متعدی جو فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی طلبگار ہو، فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی طلبگار ہو، مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہو۔ جیسے زد زید عمر را، مارا زید نے عمر کو۔ اب زد اس میں فعل متعدی ہے، زید اس کا فاعل ہے، عمر مفعول بھی ہے، اور را علامت مفعولی ہے۔ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ ہوا۔ تو اب زد جو ہے یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ اکیلا فاعل کے ساتھ یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ مارا زید نے کس کو مارا، آگے مفعول کا بھی ذکر ہونا چاہیے، تو اس لیے مفعول کو یہ طلب کرتا ہے، اس لیے اسے متعدی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔